السلام علیکم، ویلکم ٹو مدن میڈیا۔ آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز۔ آج ایک بار پھر ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کرونا ویکسین حلال ہے یا حرام۔ تو ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ کرونا وائرس کے سبب سن 2020 کو تاریخ کا بدترین سال قرار دیا جا رہا ہے، جس نے دنیا بھر کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایک جانب تو اس کے سبب کروڑوں لوگ متاثر ہوئے، لاکھوں لوگ جانوں سے ہاتھ کھو بیٹھے اور کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے سائنسدان اس کی ویکسین کی تیاری کی کوششوں میں جت گئے، جس میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، مگر اب تک یہ ویکسین دنیا کے ہر ملک کو مہیا نہیں کی جا سکی ہے۔ بات کریں کہ ویکسین کہتے کس کو ہیں، تو ویکسین در حقیقت بائیولوجیکل مادہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی جراثیم سے بنایا جاتا ہے، مگر اس کی تیاری کے دوران اس جراثیم کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ جب اس کی تھوڑی سی مقدار جسم میں داخل کی جاتی ہے تو بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت جو جسم میں موجود ہوتی ہے اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل کر لیتی ہے، اور اس طرح وہ تمام افراد جن کو ویکسین لگ چکی ہوتی ہے وہ اس بیماری کا جراثیم یا وائرس جسم میں داخل ہونے پر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دنیا اس سے قبل طاعون جیسی بڑی بیماریوں کو ان کی ویکسین سے شکست دے چکی ہے، اور حالیہ دنوں میں پولیو اور خسرہ جیسی بیماریوں کی ویکسین بھی ان بیماریوں کے خلاف مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر بات کریں ویکسین کو محفوظ رکھنے کی، تو ویکسین کی تیاری کے بعد سب سے اہم مرحلہ اس کی ترسیل ہوتا ہے، جس میں یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ درجہ حرارت کی تبدیلی کے سبب یہ ویکسین اپنا اثر کھو سکتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مادے جیلاٹن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جیلاٹن پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ جانوروں کی کھال سے یا اس کے ٹیشوز سے تیار کیا جاتا ہے، اور عام طور پر اس کی تیاری میں زیادہ تر سور کی کھال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیا کرونا ویکسین حلال ہے یا حرام۔ کرونا ویکسین کے حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے مسلم حلقوں میں ایک بحث کا آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ ماضی کی طرح اگر اس ویکسین میں بھی سور کی چربی شامل ہوئی تو مسلمان حلقے اس کو حرام قرار دے دیں گے۔ اس حوالے سے دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک انڈونیشیا کے علماء کے ایک وفد نے چین کا دورہ کیا۔ اس دورے میں ان کے ہمراہ ان کے سفارتکار بھی تھے، جن کا مقصد چین میں تیار ہونے والی کرونا ویکسین کا اپنے ملک کے لیے آرڈر دینا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ علماء کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ یہ ویکسین حلال ہے یا حرام۔ اس حوالے سے برطانوی اسلامی میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سلمان وقار کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کرونا ویکسین کی طلب کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ موجودہ ویکسین کو سور کی چربی کے بغیر تیار کیا جا سکے۔ تاہم فائزر، موڈرنا اور آسٹرازینیکا نامی کمپنیوں کے ترجمان جو کہ کرونا ویکسین کی کامیابی کا دعویٰ کر چکی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ویکسین میں سور کے اجزاء شامل نہیں ہیں، مگر بہت سارے ممالک جو کہ اس ویکسین کا آرڈر قبل از وقت دے چکے ہیں ان کو وہی ویکسین موصول ہوگی جس میں سور کے اجزاء پہلے سے شامل ہیں۔ اب آخر میں اگر بات کریں کہ ویکسین کا استعمال جائز ہے کہ نہیں، تو اس حوالے سے یونیورسٹی آف سڈنی کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ماضی میں بھی سور سے حاصل ہونے والے جیلاٹن کے حوالے سے مسلم حلقوں میں بحث جاری تھی، اور اسلامی حلقوں نے اس کو جائز قرار دیا تھا، کیونکہ اس کے استعمال نہ کرنے سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس کی حمایت میں وہ سن 2018 میں انڈونیشیا کے ایک واقعے کا حوالہ دیتے ہیں جہاں پر ان کے علماء نے خسرہ کی ویکسین کے استعمال سے منع کیا تھا، جس کے نتیجے میں انڈونیشیا میں خسرہ بہت تیزی سے پھیلنے لگا، جس کے بعد
ان کی اسلامی علماء کونسل نے ویکسین کو جائز قرار دیا تھا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کے ساتھ یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔